السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 کی ترجمہ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آدمی کی سینے میں دو دل نہیں رکھی اور نہ تم لوگوں کے بیوی کو جن سے زہار کر لیتے ہو تمہاری مائی بنایا اور نہ تمہارے لیپالیکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ تمہاری منہ سے کہنے کی بات ہے اور اللہ تو حق بات فرماتا ہے اور وہی لوگ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ان لیپالیکوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے بلایا کرو، یہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ اگر تم ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہاری دینی بھائی ہے اور نیز تمہارے دینی دوست ہے، تو انہی کے مناسب حال الفاظوں میں ان کو بلایا کرو، اور اگر تم سے اس میں بھول چکے ہو جائے تو اس میں تو پر کچھ گناہ نہیں، مگر ہاں دل سے ارادہ کر کے ایسا کرو تو البتہ گناہ کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا و مہربان ہے۔ ربط: اوپر کے آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافق کے روش سے اجتناب کرنے کا بیان تھا۔ آپ یہاں ان آیات میں مسلمانوں کو اپنی بیوی سے زہار کرنے اور غیر کی اولاد کو متبنہ بنا کر انہیں اپنے اولاد کے برابر نیک ممانعت کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زہار کرنے سے عورت پر طلاق واقع نہیں ہوتی اور نہ غیر کے اولاد اپنے اولاد کے برابر ہو سکتے ہیں۔ شان نزول: ان آیات کا نزول کا سبب یہ تھا کہ عربوں میں ایک طرح کے طلاق کا دستور تھا جس کو زہار کہتے ہیں۔ وہ اس قسم کے الفاظ سے واقع ہوتے ہیں کہ مرد نے عورت کو کہہ دیا کہ تیرے پیٹ میرے لیے اپنی ماں کے پیٹ کی طرح ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ماں کی جگہ اتنا کہہ دینے سے عورت مرد سے چھٹ جاتی ہے۔ اب بھی لوگوں سے اس قسم کی نادانیاں سرزد ہوتی ہے، مگر اسلام نے اس کو طلاق نہیں مانا بلکہ اس کا ایک کفارہ مقرر کیا ہے، جس کا ذکر مفصل مجادلہ میں ہے۔ سورۃ مجادلہ میں پارہ نمبر 28۔ دوسری باطل رسم لیپالیک کی تھی کہ متبنہ کو تمام باتوں میں اپنے اولاد کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما کر دونوں باطل رسموں کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔